ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا براہ راست اثر دماغ اور جسم پر پڑتا ہے۔ اس لیے میوہ جات، سبزیاں اور مچھلی دماغی خلیات کی نشو و نما اور مرمت میں مدد دیتے ہیں۔ غذائی عادات نیند کے نظام کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو زیادہ چوکس اور دن میں سست محسوس کرے تو اس کی ایک وجہ غیر متوازن غذا بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بادام، مچھلی اور پھلوں کے استعمال بڑھانے اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنے سے ڈپریشن کی علامات میں کمی آتی ہے۔ مسلسل کھاتے رہنا اور غیر صحت بخش غذا کا استعمال نہ صرف جسمانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے بلکہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ جسمانی صحت کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت غذائیں قدرتی دوا کا کردار ادا کرتی ہیں۔ سبزیاں پھیپھڑوں کی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہیں، جبکہ فولک ایسڈ سے بھرپور غذائیں خون کی کمی، فالج اور خواتین میں حمل کے دوران پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ اسی طرح سالمن مچھلی، مشروم، بروکلی، لہسن، ادرک اور ہلدی سوزش کم کرنے اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ گرین ٹی، دہی، مالٹے، انار اور ٹماٹر جلد، بالوں اور مجموعی جسمانی صحت کے لیے مفید قرار دیے گئے ہیں۔ صرف 10 منٹ کی ورزش بھی بڑی آنت کے کینسر کی نشو و نما کو روکتی اور ڈی این اے کی مرمت کی رفتار کو بڑھا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مختصر ورزش بھی خون میں تیز رفتار مالیکیولر تبدیلی پیدا کر سکتی ہے، جو ٹیومر کے بڑھنے کی رفتار کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ غذائی ماہرین کا بتانا ہے کہ ہلدی سمیت ہلدی سے بنا پانی بھی انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ ہلدی کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات عمر بڑھنے کی علامات کا مقابلہ کرنے اور جلد کی صحت مند رنگت کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے۔ گرم پانی زہریلے مادوں کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے اور اگر اس میں ہلدی شامل کر لی جائے تو اس کی خصوصیات اسے ایک قدرتی اور بااثر ڈیٹاکس واٹر بنا دیتی ہے۔ ہلدی سے بنا پانی اضطراب اور افسردگی کی علامات سے لڑنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اگر آپ روزانہ رات کو 2 لونگ کھا کر 1 گلاس پانی پیتے ہیں تو اس سے تیزابیت، قبض، پیٹ درد اور پیٹ سے جڑی سبھی پرابلمز جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ لونگ میں کیلشیم بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ باقاعدگی سے اس کا استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم نہیں ہوتی۔ ہر روز 2 لونگ کھانے سے ہمارا خون صاف ہو جاتا ہے۔ علامہ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ذہنی طور پر معذور ہو چکی تھی۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے اسے تنگ کرتے، مگر میری والدہ ہمیں ہمیشہ اس سے روکا کرتی اور فرماتی بیٹا کبھی بھی کسی کا مذاق مت اڑایا کرو۔ ایک دن میری والدہ نے اس کی پوری کہانی ہمیں سنائی۔ یہ عورت کبھی بالکل تندرست اور خوشحال تھی۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا اور اس کی زندگی کا کل سرمایہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک دن وہ کپڑے دھو رہی تھی کہ کسی بات پر بیٹے نے اسے سخت تنگ کیا۔ غصے اور بے بسی کے عالم میں ماں کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، اللہ تجھے جوانی میں موت دے۔ وقت گزرتا گیا، ماں نے اسی بیٹے کو پڑھانے کے لیے شہر بھیج دیا، خوب تعلیم دلوائی، ہر آرام مہیا کیا۔ اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ اپنے علاقے کا کمشنر بن گیا۔ ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب اس نے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، خوشیوں کے چراغ جل رہے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے ہی گھر کے برآمدے میں اچانک گرا اور وہیں دم توڑ گیا۔ ماں کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ بددعا جو برسوں پہلے غصے میں نکلی تھی آنکھوں کے سامنے پوری ہو چکی تھی۔ اس صدمے نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہنی توازن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہی عورت جو کبھی ایک افسر کی ماں تھی آج محلے میں ذہنی معذور کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: اولاد کو بددعا دینا ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ ماں باپ کی دعا ہو یا بددعا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے۔ غصے کے وقت زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک لمحے کی بے احتیاطی پوری زندگی کی تباہی بن سکتی ہے۔ ماں باپ کی زبان سے نکلا ہر لفظ معمولی نہیں ہوتا، خاص طور پر اولاد کے حق میں نکلی باتیں تقدیر کا رخ بدل دیتی ہیں۔ کامیابی اور عروج آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی خوشیوں سے پہلے موت کا آ جانا انسان کو اللہ کی قدرت یاد دلاتا ہے۔ معاشرے کے کمزور اور آزمائے ہوئے افراد کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہر ٹوٹی ہوئی شخصیت کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہوتی ہے۔ اولاد کی اصلاح بددعا سے نہیں، دعا سے کریں۔ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو اس کے لیے ہدایت اور خیر کی دعا ہی اصل علاج ہے۔
ماہرین غذائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ لونگ اینٹی بیکٹیریل جز ہے۔ اس کے تیل کے چند قطرے پانی میں ملا کر استعمال سے کئی طرح کی الرجی اور موسمی انفیکشن میں افاقہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے شوگر لیول متوازن رہتا ہے۔ لونگ میں موجود مفید اجزاء پورے جسم اور خصوصاً جگر پر چربی بننے کے عمل کو روکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کرنا آسان نہیں مگر یہی اصل عبادت ہے۔ جب درد برداشت کرو بغیر شکایت کے تو سمجھ لو اللہ تمہیں بلند مقام دے رہا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ وقت پر سویا کریں، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کریں۔ اگر ماں کا وزن حمل کے دوران بڑھ جائے تو بیٹی ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں موبائل استعمال کرنے سے چہرہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام برش لازمی کریں۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور دانے نکلتے ہیں وہ لوگ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ دانے اور لیموں کا چھال کو سکھا کر پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لیں، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ نہار میں کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگھنے سے آپ کا دماغ سارا دن فریش رہے گا۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے اور انسان سارا دن سستی سے بچا رہتا ہے۔ اگر معدے میں گرمی ہو یا معدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پئیں، اس سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر لیں، 19 سال کے نظر آنے لگیں گے۔ بکری کی چربی طاقت بڑھاتی ہے اور بھنٹی خواتین کے لیے فائدہ مند ہے۔ شدید سر درد میں پالک کا استعمال نہ کریں۔ زیادہ تھکن پر سرسوں کے تیل سے 7 منٹ پاؤں کی مالش سکون دیتی ہے۔ ناریل کا تیل بالوں کو گھنا کرتا ہے جبکہ ٹھنڈے پانی سے نہانا بالوں کے جھڑنے کا سبب بنتا ہے۔ کالے چنے کا شوربہ روزانہ 1 کپ شام 4 بجے پینا شوگر، دمہ اور کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے۔ سائنس کے مطابق چھینک کے دوران دل ایک لمحے کو رک جاتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ کھانے سے بدہضمی میں آرام آتا ہے۔ زیادہ نہانے والے لوگ عموماً کم بیمار پڑتے ہیں۔ سونف ملا دودھ پینے سے جلد صاف اور نکھری رہتی ہے۔ بھنڈی کا استعمال جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ آدھے سر کے درد کی شکایت ہو تو انگور کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز شامل کرنے سے گھر میں محبت، سکون اور آپس کی ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ پودینے کا پانی پینے سے جلد نکھر جاتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے جسم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پینے سے جسم میں توانائی رہتی ہے۔ الائچی والا پانی معدے کی تیزابیت کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گرم پانی پینے سے قبض اور بواسیر سے بچاؤ ہوتا ہے۔ منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر منہ دھوتے وقت پانی میں چند قطرے لیموں ملا لیے جائیں تو جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں ٹنڈے کا سالن مفید سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے وقت سے پہلے بڑھاپا آتا ہے۔ سونے سے پہلے فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور درست رہتا ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ شلجم کا استعمال کریں۔ صبح نہار منہ پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈبونے سے جسم کی گرمی کم ہوتی ہے۔ چاول کے چھنکوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرنے سے جلدی خارش میں افاقہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ تلسی یا تخم ملنگا کو دودھ میں ملا کر پینے سے بالوں کی صحت بہتر رہتی ہے۔ پالک خون صاف کرنے میں مفید ہے، البتہ اس کا زیادہ استعمال بعض لوگوں میں چڑچڑاپن پیدا کر سکتا ہے۔ جو کے چھلکے کھانے سے معدے کی تیزابیت کم ہوتی ہے۔ بالوں میں صبح نہار منہ کنگھی کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ گھی میں پکی ہوئی بھنڈی آنتوں کی جلن میں فائدہ دیتی ہے۔ نمک کھانے کے بعد گرم پانی پینے سے دانت صاف رہتے ہیں۔ انار کھانے سے بال اور آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ ادرک کھانے سے جسم کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔
بند گوبھی بواسیر کے مریضوں کے لیے مفید غذا ہے۔ ہلدی والی چائے کی مقدار جسم کی مدافعتی طاقت بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ دہی کا لیپ ہاتھوں پر لگانے سے نرم ملائم و خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ پودینے کا استعمال متلی، سر درد اور سینے کی جکڑن میں فائدہ دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے شہد میں تھوڑی سی دال چینی ملا کر کھانے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ ایک بزرگ کے مطابق دائیں جوتا پہلے پہننا اور بایاں پہلے اتارنا اچھی عادت ہے۔ آدھی رات کو کھانا کھانے سے پرہیز کریں اور رات کو میٹھی چیزوں سے دور رہیں۔ بخار میں شہد استعمال نہ کریں۔ سیب خون کو جمنے سے بچاتا ہے، انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں اور کیلا ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ اگر بھولنے کی عادت ہو تو یہ ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ جگر کی سوجن میں لوکی مفید ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ صبح دہی کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ دال چینی کی چائے معدے کے لیے مفید ہے۔ سونے سے پہلے شہد چاٹنے سے اچھی نیند آتی ہے۔ انار کا جوس بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے اور ڈپریشن سے دور کرتا ہے۔ گیس میں گرین ٹی مفید ہے اور بھوک نہ لگے تو آم کا اچار فائدہ دیتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ لہسن نمک کے ساتھ کھانے سے پیٹ درد ختم ہوتا ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والا شخص کم بیمار ہوتا ہے۔ گاجر، دہی، لہسن، اسٹرابیری اور دلیا طاقت فراہم کرتے ہیں۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ اگر شوگر ہو تو کریلا، میتھی، جامن اور آم کی گٹھلی کا سفوف بنا کر دہی کے ساتھ استعمال کریں، مگر دوائیں ڈاکٹر کے مشورے سے جاری رکھیں۔ آنکھوں کی کمزوری کے لیے بادام دودھ کے ساتھ مفید ہے۔ سورہ قریش پڑھنے والا جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ کمزوری دور کرنے کے لیے انجیر، بادام، اخروٹ اور دودھ کا استعمال بہترین ہے۔ ذہنی سکون کے لیے رات سونے سے قبل سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر سوئیں۔ دل کو سکون اور نیند میں بہتری آئے گی۔ وقت کی قدر کریں کیونکہ وقت دوبارہ نہیں آتا۔ جو ملے اس پر شکر اور جو نہ ملے اس پر صبر کریں۔ نرم لہجہ آدھے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ سچائی انسان کو عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ مسکراہٹ صدقہ ہے، نفرت سے نہیں، محبت سے دل جیتے جاتے ہیں۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے روزمرہ خوراک میں ہلدی، سبز سبزیاں، پھل اور سادہ غذا شامل رکھیں۔ کبھی کبھار نیم گرم دودھ میں ایک چٹکی ہلدی لینا جسم میں سوزش کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ صحت مند طرز زندگی، ورزش اور صاف خوراک سب سے زیادہ ضروری۔ غیر بالوں میں کمی کے لیے بیسن، ہلدی اور دودھ یا پانی ملا کر گاڑھا لیپ بنا لیں۔ ہفتے میں 2 بار ہلکے ہاتھ سے متاثرہ جگہ پر لگائیں اور نیم خشک ہونے پر رگڑ کر دھو لیں۔ وقت کے ساتھ بال کمزور ہو سکتے ہیں اور جلد صاف رہتی ہے۔ توے پر پیاز بھوننے کے فائدے۔ توے پر ہلکی آنچ پر پیاز بھون کر کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور گیس میں کمی آتی ہے۔ پیاز کے قدرتی اجزاء محفوظ رہتے ہیں۔ زیادہ جلانے سے فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ سانس کی صحت بہتر بنانے کے لیے گھریلو طریقہ: بھاپ لیں۔ گرم پانی میں چند قطرے اجوائن یا پودینہ ڈال کر دن میں 1 بار بھاپ لیں۔ ناک اور سانس کی نالیاں صاف محسوس ہوتی ہیں۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ لیموں کا پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور سرما آنکھوں کی دھندلاہٹ میں مؤثر ہے۔ شہد اور لیموں والا پانی سون پن کے لیے مفید ہے۔ نیند کی گولیاں چھوڑ کر دودھ پینے کی عادت اپنائیں۔ چہرے پر ٹماٹر یا بادام کا تیل لگانے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنے سے انسان مالی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پینے سے کینسر جیسی موذی مرض سے نجات مل سکتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو سونے اور جاگنے کا معمول پرندوں جیسا بنائیں کیونکہ وہ رزق کی تلاش کا بہترین وقت چنتے ہیں۔ خالی پیٹ نہانے والا انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ پانی مٹی کے گلاس میں پئیں۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ کمر درد کے لیے 5 دانے دار چینی، 5 لونگ، 1 گرام خشک ادرک پیس کر 3 ہفتے تک روزانہ 1 چمچ استعمال کریں۔ منہ کی بدبو کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کا رس ملا کر غاری کریں یا الائچی اور سونف چبائیں۔ جوڑوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خشک کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کالے چنے کا شربت تبدک جیسے مرض میں مفید ہے۔ کمر درد کے لیے ناریل کے تیل سے مسلسل مالش مفید ہے۔ درد والی جگہ پر مچھلی فرائی کے تیل سے مالش کریں۔ تانبے کے برتن میں رکھا کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا۔ ذہنی کمزوری اور چکر کے لیے روغن بادام مفید ہے۔ ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔
کھانسی کے لیے نمک چوسیں اور سر درد کے لیے دودھ ہاتھ پر ملیں۔ زیادہ پانی پینا بیماریوں سے بچاؤ کا سبب ہے۔ ڈینگی کے مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ اچھی صحت کے لیے سبزیاں اور پھل کھائیں۔ رنگ نکھارنے کے لیے مصری چوسیں اور دودھ زیادہ پئیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے بادام اور سونف کا استعمال مفید ہے۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور چربی کم ہوتی ہے۔ شکر کو رات کو صابن میں ملا کر چہرہ دھونے سے جھریاں کم ہوتی ہیں۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو سمجھدار لوگوں کی باتیں پسند آنے لگتی ہیں۔ جن خواتین کے ہاتھ پاؤں تھکن سے درد کرتے ہیں وہ تلموں کی مالش کریں۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف، مصری، بادام، دھنیا، کالی مرچ اور زیرہ پیس کر استعمال کریں۔ زنگ دور کرنے کے لیے کھٹا دہی لگائیں۔ بغیر تکیے سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والے 2 تکیے استعمال کریں۔ دہی کا پانی جگر صاف کرتا ہے اور ہیپاٹائٹس سے بچاتا ہے۔ چہرے کے دانوں کے لیے شہد اور ملتانی مٹی لگائیں۔ زیادہ خون بہنے پر برف رکھیں۔ قبض کے لیے نیم گرم دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پئیں۔ اللہ کے ناموں کا وظیفہ اور ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور مشکلات آسان کرتا ہے۔ گنے کا رس گردے کی پتھری نکالتا ہے اور لو سے بچاتا ہے۔ انس کھانے سے وزن نہیں بڑھتا۔ چائے کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے۔ کھجور طاقت بڑھاتی ہے اور جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ بچوں کے قد بڑھانے کے لیے صبح کیلے کھانا مفید ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے۔ صبح نہار منہ کیلا پیشاب کی جلن ختم کرتا ہے۔ شور میں بات سننے کے لیے دایاں کان بہتر ہے۔ مسواک کرنے سے دانت محفوظ رہتے ہیں۔ سونف اور دودھ شوگر کنٹرول کرتے ہیں۔ عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی فلاح کا سبب بنتی ہے۔ زیادہ چلنا ٹانگوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اثر سے پہلے ورزش فائدہ دیتی ہے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا صحت کی علامت ہے۔ نیند کے فوراً بعد کھانا نقصان دہ ہے۔ ہلدی والا دودھ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ روزانہ میتھی کا قہوہ دمہ میں فائدہ دیتا ہے۔ ادرک کھانے والا انسان کم بیمار ہوتا ہے۔ پیاز کے ساتھ روٹی پیٹ کم کرتی ہے۔ کھجور اور دودھ قد بڑھاتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ خوش رہنے کے لیے ہفتے میں ایک بار سیر کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ جلدی بولتے ہیں وہ دولت کے پیچھے ہوتے ہیں۔ زندگی کو 3 سہاروں پر مت چھوڑو: لوگوں کی مرضی، پیسے کی طاقت اور ماضی کی پریشانیاں۔ کیونکہ لوگ بدل جاتے ہیں، پیسہ ہاتھ بدلتا ہے اور ماضی صرف یاد ہے، فیصلہ نہیں۔ جو شخص اپنے حال کا مالک بن جاتا ہے وہی اپنے مستقبل کو سنوار لیتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ صبح خالی پیٹ کچھ مخصوص غذائیں استعمال کرنے سے نہ صرف میٹابولزم تیز ہوتا ہے بلکہ بھوک پر قابو پانے، توانائی بڑھانے اور جسم میں چربی کے جمع ہونے کے عمل کو سست کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کو صبح کی خوراک پر خصوصی توجہ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر مقصد پیٹ کی چربی کم کرنا اور جسم کو فٹ بنانا ہے تو دن کی شروعات بھگوئے ہوئے بادام یا اخروٹ سے کی جا سکتی ہے۔ یہ غذائیں پروٹین، فائبر اور صحت مند چکنائی سے بھرپور ہوتی ہیں جو میٹابولزم کو بہتر بناتی ہیں، دیر تک توانائی فراہم کرتی ہیں اور غیر ضروری بھوک کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ خالی پیٹ گرم پانی میں ہلدی اور کالی مرچ ملا کر پینا بھی ایک مقبول صحت بخش عادت سمجھی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مشروب میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے اور صحت مند طرز زندگی کے ساتھ وزن کم کرنے میں معاون ہو سکتا ہے۔ وزن بڑھنے کی اصل وجہ ایک دن زیادہ کھانا نہیں بلکہ روزانہ کی غلط عادات، صبح کا غیر صحت مند آغاز، غیر ضروری خواہشات، توانائی کی کمی اور جسم میں چربی کا بتدریج جمع ہونا ہے۔ کریلے کا رس پینے سے شوگر 7 نسلوں تک ختم ہو جائے گی۔ اکثر لوگ چائے یا کافی اس وقت نوش کرتے ہیں جب کپ سے بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ گرماہٹ خوشگوار محسوس ہوتی ہے، مگر طبی ماہرین کے مطابق غذائی نالی معدے کے مقابلے میں نہایت باریک اور حساس ہوتی ہے جو مسلسل شدید گرمی برداشت کرنے کے لیے قدرتی طور پر محفوظ نہیں۔ بہت زیادہ گرم مشروبات بار بار پینے سے گلے کی اندرونی سطح کو معمولی مگر بار بار جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جلن ابتدا میں محسوس نہیں ہوتی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندرونی بافتوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جب بہت گرم مشروب بار بار پیا جاتا ہے تو اندرونی سطح جلتی ہے، پھر ٹھیک ہوتی ہے اور دوبارہ جلن کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ مسلسل عمل وقت کے ساتھ خلیوں کے رویے میں تبدیلی لا سکتا ہے جو کینسر کے امکانات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، غم، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں آپ کا اگلا وقت اچھا ہوگا۔